बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब की कारोबारी रकाबत से शुरू हुई थी। रूडा से जो खटपट शुरू हुई थी, रंजिश जो आगाज़ जहाँ से हुआ था, अब वो चलते चलते इमरान खान साहब एक फ़रीक़ सानी बन गए हैं और हालात ने, वक्त ने ये मार्का जो है, ये रंजिश जो इमरान खान साहब, मिट्ठू साहब और जनरल फैज़ साहब के जनरल बाजवा साहब के दरमियान जो थी, जिसका आगाज़ हुआ था रूडा के ऊपर से, वो वक्त ने पहुंचा दिया है जीएचक्यू वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा हमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का नाम लेना चाहिए। और इमरान खान साहब अब इसका बज़ाहिर सानवी किरदार है और उनकी बात अब पीछे चली गई है। ये लड़ाई अब ये मेरी जो इत्तला है, मैंने तो आपसे बारहा ये वाली गुजारिश की है कि ये कोई और नेटवर्क है, वो कोई झाड़ फूंक वाला या ज़ोफ़ुल तकादी वाला, उनको ये लगता है कि वो बाय कर चुके हैं, बिलीव कर चुके हैं एक चीज़ के ऊपर, और उनको लगता है कि शायद मुल्क की फ़लाह बहबूद इसी में है कि अपना बंदा होना चाहिए। लेकिन मुझे ये चीज़ें इतनी सादा नहीं लगती, क्योंकि इसके साथ जो हैं वो कोई ना कोई माली मफादात ही जुड़े होते हैं। ये झाड़ फूंक वाले भी जो काम हैं, ये मफादात से ही जुड़े होते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें, बहुत से लोगों को ये लग रहा था आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद सेंस प्रिवेल करेगी, उनको जीएचक्यू के बाहर अंदर लोग घुसते हुए इमरान खान साहब के तरबियत याफ्ता लोग जो हैं वो नज़र आते होंगे। उनको कोर कमांडर हाउस लाहौर में लोग जो हैं वो आग लगाते, फर्नीचर तोड़ते, तबाह बर्बादी फैलाते हुए, पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करते हुए, वर्दियों को मजाक बनाते हुए और मोनूमेंट्स जो हैं शहदा के उनको जलाते हुए उनको नज़र आते होंगे। और वो थोड़ा सा हिकमत से या तो खुदा खौफी से काम लेंगे कि ये मामलात किस तरफ को चल पड़े हैं और अब उन्हें रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा करना है। लेकिन उन्होंने पूरी मोहब्बत निभाई। उन्होंने वो जो अपने जो बाबा जी को फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करने के बाद उन्होंने मामलात जो हैं वो अपने हाथ में लिए। और फिर गवर्नमेंट ने भी, हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद बहुत से लोगों को कि शायद गवर्नमेंट जो है वो पेश ना करे इमरान खान साहब को और कह दे कि जी कि वो किसी और मुकदमे में मतलूब थे और उनको वो दूसरे सूबे में मौजूद हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जी कि इमरान खान साहब को हम सुप्रीम कोर्ट में फ़िल वक्त पेश करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन वो हमें नज़र आया कि इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। ना चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान साहब को कुछ ख़्याल आया अहकामात जारी करते हुए, अपनी ज़िद मनवाते हुए, और कच्ची कापी के ऊपर, सर कच्ची कापी के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो कच्ची कापी का था, अटेस्टेड नहीं था। समझ रहे हैं ना बात आप। और वैसे कोई गरीब आदमी, आम आदमी जो है, उसका एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तखत पूरा ना हो, सुप्रीम कोर्ट उस दरख्वास्त को इंटरटेन ही नहीं करती। लेकिन इस कच्ची अपील की, कच्ची कापी, फैसले की कच्ची कापी की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुशामदेद भी कहा, उनको तलब भी किया। उनके आने के ऊपर उन्होंने बहारो फूल बरसाओ महबूब आया है वाला वो नगमा भी दिल दिल में गाया। और उनकी फ़ौरन आते ही उनको कहा कि जी आपको देख के बड़ी खुशी हुई है और आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, सारा कुछ ये वाली बातें आपके नॉलेज में हैं। ये सारा कुछ उन्होंने किया और फिर हुकूमत ने भी बड़ी सहूलत के साथ उनको पेश कर दिया। अब मामला ये है कि हुकूमत ने लड़ाई लड़ने के बजाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गंदा करने की एक कोशिश की, बेनकाब करने की एक कोशिश की। जो चीफ नियाजी गठ है गठ जोड़ है, उसको उन्होंने बेनकाब करने के लिए वो टेलीफोन जो इमरान खान साहब के पास मौजूद था, जब वो नैब की कस्टडी में थे, जिस दिन पहले दिन उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको गिरफ्तार करने के बाद जब उनको जहाँ पे भी ले जाया गया, ज़ाहिर है कि किसी रियासती मरकज़ के ऊपर ही उनको लेके जाया गया होगा और अमूमन होता ही है। और इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट भी दी कि जी मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने टेलीफोन से कॉल की मुसर्रत बीबी को, जो रिकॉर्ड कर ली गई। मुझे ये लगता है कि ये ट्रैप था और इसमें वो आज़म स्वाति साहब का बार बार नाम ले रहे हैं। और ये दौरानिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस वक़्त तक इमरान खान साहब के गिरफ़्तारी के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं सुनाया था और मुसर्रत जमशेद चीमा इमरान खान साहब को बता रही थी कि जी के ख्वाजा हारिस भी इधर ही है, फ़लाँ भी इधर ही है, हम इधर बैठे हुए हैं। ये सारी गुफ्तगू आपने सुन ली है। उस वक़्त पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं
وہ عمران خان صاحب کو چکمہ دے کے کہ جی کہ کوئی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی ملازم نے آ کے کہا ہوگا خان صاحب میں آپ کا بہت بڑا ووٹر ہوں سپورٹر ہوں، اے میرا نا نہیں لینا ہے، فون پھڑو اندر ہی ٹیبل ان کو پکڑا دیا ہوگا، اے میں چوری کر کے لے آیا اور آپ نے اگر یہ بتایا کہ میں نے لیا تو میری نوکری چلے جانی ہے۔ تو خان صاحب نے بھی میرا خیال ہے کہ موقع غنیمت سمجھا اور انہوں نے وہاں پر فون کھڑکا دیا۔ اب وہ فون میں ٹیلی فون ٹیپ جو کال ہوئی ہے اس میں وہ اعظم سواتی کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو ادھر بھیجیں، یعنی کہ بندیال صاحب اینڈ کمپنی۔ اب بندیال صاحب کا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یا اعظم سواتی صاحب کیا رول تھا ان کا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ڈگ آؤٹ جب کرنے پہ آئیں گے تو وہ چیزیں نکل آئیں گی۔ تو ایک تو یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا اعلیٰ عدلیہ کے باقی دیگر لوگ جو عمران خان صاحب کی معاونت کر رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں، وہ آلموسٹ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب کی بھی آڈیو جو خواجہ طارق رحیم صاحب جو جن کی بیگم جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس کی سہیلی ہیں، انہوں نے ان کو قیوم صدیقی صاحب کو وہ فیصلہ سنا دیا جو چیف جسٹس صاحب نے تھوڑی دیر بعد دینا تھا۔ یہ آج کی کارروائی ہے۔ تو وہ انہوں نے سارا فیصلہ سنا دیا کہ جی کہ یہ ہوگا، محسن کیانی کے پاس جائے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، ریمانڈ سارا کچھ جو آج ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے چیزیں، اور وہ کیوں طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ جواب جو ہے وہ اس کے جتنی کہتے ہیں کہ جی کہ منہ اتنی باتیں۔ میں نے آپ کو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بتایا تھا کہ یہ وہ جھاڑ پھونک والا جو نیٹ ورک ہے نا، وہ بابو بابی والا، یہ جس کی سرگنا بشرا بی بی ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ مفادات کے کھیل ہیں کہ جی کہ وہ 3 سال کی ایکسٹینشن تو بلا بلا بلا۔ لیکن اس میں جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ براہ راست جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ستمبر کی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے جی ایچ کیو کے ساتھ۔ اور وہ لڑائی کیا ہے؟ میں اب ذرا مدعے کے اوپر آ رہا ہوں، تمہید بہت لمبی ہوگی۔ مدعا یہ ہے کہ وہ جس وجہ سے لڑائی کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں شدت آئی ہے، اس میں ایک آج ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج بڑی اچھی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بہت بری خبر یہ ہے کہ یہ جس وجہ سے لڑائی کا آغاز ہوا ہے کہ ستمبر میں پاکستان کی ایک اہم شخصیت زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور اس کے مضبوط ہونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور وہ کیا کرنا ہے کہ پاکستان کے حالات اس نہج کے اوپر پہنچا دینے چاہیے ہمیں۔ یہ فواد چوہدری صاحب ٹائپ لوگ جو تھے ان کو مشورہ دینے والے تھے، میں نے یہ پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی اور یہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کی تھی کہ حالات اس لیول کے اوپر پہنچا دیں کہ اس طاقتور شخصیت کے، یعنی کہ عاصم منیر صاحب کے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ کہیں کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے پاکستان کی قوم کے ساتھ، یہ آپ نے معاملات بڑے خراب کر دیے ہیں۔ اور چونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، باجوہ صاحب کی فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ کام ہو جائے گا، یعنی کہ کو ود ان دا انسٹیٹیوشن، انٹرنل میوٹنی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ والی باتیں بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہاں پر ایک انہوں کا جڑا ایک پیس وہ گھٹ گیا عمران خان صاحب کو، جن کے اوپر جن پہ تکیہ تھا وہ پتے گرنے لگے، ہوا نہیں دینے لگے، گرنے لگے۔ تو ہوا تو بعد میں دیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ اب لوزر کون ہے اور ونر کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ آج کی تاریخ تک لوزر عمران خان صاحب ہے، آج کی تاریخ تک لوزر جو ہیں وہ بندیال صاحب ہیں، اور کل کو کیا ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں بڑی آبویس ہیں، اور وہ چیزیں آبویس یہ ہیں کہ سر اس ملک میں اگر کسی کی خواہش ہے کہ ایک ادارہ بالکل ختم ہو جائے اور اس میں آپا دھاپی پڑ جائے یا اس میں انتشار پیدا ہو جائے اور ہم جیت جائیں، تو یہ کام میرا نہیں خیال کہ ہونے والا ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کا ڈسپلن اور اس کی کمانڈ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور کل وزیر اعظم نے ان کی ایک میٹنگ طلب کی تھی جس کو ہم قومی سلامتی کمیٹی کہتے ہیں. وہ باوجود وہ اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے, ملتوی کر دیا گیا ہے. لیکن وہاں پر یہاں پر جو ہے وہ کہ ہم نے یہ پلاننگ یہ بھی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو چت کرنا ہے, سادہ الفاظ میں اگر بات کروں تو. اور ادھر جو گورنمنٹ ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں وہ فیصلہ کر رہی ہے, خواجہ آصف صاحب کے منہ سے بات نکل گئی کہ یار کہ ایک ایمرجنسی کا بھی آپشن ہے. اب قانون کے مطابق یا تو پارلیمان ایمرجنسی کا نفاذ کا اختیار رکھتی ہے یا پھر صدر اور گورنر, یعنی صوبے میں گورنر اور صوبائی اسمبلی, اور ادھر جو ہے یعنی یہ مل کے نہیں, اکیلا گورنر بھی کر سکتا ہے, اور وفاق میں صدر. تو گورنر تو وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے پنجاب میں, تو پنجاب میں اور کے پی کے میں دونوں میں نمائندے جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے ہیں. ان دو صوبوں کے اندر ہی معاملات ہیں, اور ان دو صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی اگر نافذ ہو گئی تو چیزیں یکسر مختلف ہو جائیں گی. مطلب کوئی بھی ڈیموکریٹ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کو پسند نہیں کرتا, لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے, تو پھر اداروں نے بھی تو, میرا مطلب ہے کہ وہ نہ منہ میں کیا کہتے ہیں کگڑیاں پنجابی سے کہنے ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں, اور نہ ہی انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ بھی کھلے ہیں اور ان کی زبان بھی چلتی ہے, وہ حکم کوئی جاری کر سکتے ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہی ہے. اس ملک میں ایمرجنسی سے لے کے ہر طرح کی آپشن موجود ہے, اور بات تو وہ کوئی کرے کہ جس نے اس طرح کے اس ملک کے اندر حالات نہ دیکھے ہوں. ہم نے یہاں پر ایمرجنسی اور مارشل لا تک لگتے دیکھے ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے. اور اس دفعہ جو پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ جان بوجھ کے, میں جسٹس بندیال صاحب کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ جو سوچ رہے ہیں 15 تاریخ کو وہ پھر ایک دفعہ کہ جی کہ کیونکہ 2 دن پیچھے رہ گئے ہیں, آج 11 تاریخ ہوگی جی, صبح 12 ہے اور صبح جمعہ ہے, آگے ہفتہ آ جائے گا 13 14 جو ہے وہ سنڈے ہے اور 15 کو پیر ہے. تو 15 کو اب چیف صاحب جو ہیں وہ پر تول رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کا چارج فریم کریں گے یا نوٹس جاری کریں گے ظاہر وجوہ کے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود آپ نے انتخابات کیوں نہیں کروائے, پیسے کیوں نہیں ٹرانسفر کیے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ جنگ تیزی کی طرف بڑھ رہی ہے, اور یہ بندیال صاحب کو اور عمران خان صاحب کو یا اس ٹیم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جنگ اب جی ایچ کیو کے خلاف لڑنی شروع کرنے والے ہیں, اور جی ایچ کیو کے ساتھ یہ جنگ جیت سکتے ہیں کہ نہیں جیت سکتے اس صورت میں جب ان کے ساتھ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کی میجارٹی کی اخلاقی سپورٹ بھی ہے, اور ان کے پاس سپریم کورٹ کے اندر اپنے برادر ججوں کا ساتھ نہیں ہے. تو یقیناً اس جنگ میں جو ذاتی مفادات کی جنگ بنا دی گئی ہے اور اداروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی خواہش جو لوگ رکھتے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس لڑائی میں بظاہر شکست کھاتے ہوئے عمران خان اور بندیال اینڈ کمپنی نظر آتے ہیں. کل کلاں کو کچھ اور ہو جائے تو اللہ وارث ہے, اللہ مالک ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.